اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی آئسکو نے پیر کو ضروری دیکھ بھال اور معمول کے ترقیاتی کاموں کی وجہ سے اپنے علاقے کے مختلف علاقوں میں منگل کے لیے بجلی کی معطلی کا پروگرام جاری کیا۔ آئسکو کے ترجمان کے مطابق اسلام آباد سرکل کے تحت صبح 11 بجے تک خانہ ڈاک، برما، وحید آباد، رحمان انکلیو، کھنا ایسٹ، خانہ دی قدیر روڈ، انور کالونی، شریف آباد، گھوڑی 84 گھوڑی 84 کھنا ایسٹ تک بجلی کی فراہمی معطل رہے گی۔ آئی آرٹ مرکز، CCC اور فضائیہ فیڈر۔ پشاور ہائی کورٹ PHC نے پیر کے روز پشاور اور گردنواہ میں چوہوں کے کاٹنے سے ہونے والی اموات اور صحت کے خطرات سے متعلق حکومت سے تفصیلی جواب طلب کر لیا۔ کیس کی سماعت جسٹس وقار احمد اور جسٹس بابر ستار پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے صحت عامہ کے خدشات سے متعلق مفاد عامہ کی درخواست پر کارروائی کے دوران کی۔ ڈائریکٹر جنرل PFA سعید موسیٰ رضا کی ہدایت پر پنجاب فوڈ اتھارٹی کی انفورسمنٹ ٹیموں نے رائیون روڈ، داتا گنج بخش ٹاؤن اور پیراگون سٹی میں کارروائیاں کی۔ کریک ڈاؤن کے دوران ایک مشہور نہاری آؤٹ لیٹ، ایک فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ اور ایک کنفیکشنری یونٹ کو سیل کر دیا گیا، جبکہ 10 لاکھ روپے جرمانے کیے گئے۔ فوڈ سیفٹی قوانین کی خلاف ورزی پر 3 فوڈ بزنسز پر 1,50,000 جرمانہ عائد کیا گیا۔ اسلام آباد۔ فروری 2024 کے عام انتخابات کے 2 سال بعد پاکستان بھر کے الیکشن ٹریبونلز نے ابھی تک تقریباً 1/2 انتخابی درخواستوں کو نمٹانا ہے۔ فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک فافن کے مطابق نتیجے کے طور پر درجنوں قانون ساز قانونی بادل کے نیچے اپنے عہدے پر فائز ہیں اور 128 مقدمات ابھی تک فیصلے کے منتظر ہیں۔ اپریل 2026 کے آخر تک الیکشن ٹریبونلز نے 113 قومی اسمبلی اور 236 صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں G 2024 کے نتائج کے خلاف دائر 374 درخواستوں میں سے 246 یا 66% کا فیصلہ کیا تھا۔ ان میں سے قومی اسمبلی کے حلقوں سے متعلق 124 میں سے 73 اور صوبائی اسمبلیوں سے متعلق 250 میں سے 173 درخواستوں کو نمٹا دیا گیا ہے۔ اسلام آباد سینیٹرز نے پیر کو پیٹرولیم کی قیمتوں اور مہنگی توانائی میں تازہ ترین اضافے کو مسترد کرتے ہوئے حکومت پر معاشی جبر کا الزام لی فنڈ IMF کے پروگرام سے نکلنے کا مطالبہ کیا۔ سینیٹ میں PTI کے پارلیمانی لیڈر بیرسٹر سعید علی ظفر نے پیٹرولیم کی قیمتوں میں تازہ اضافے کو عوام کے خلاف پیٹرول بم اور معاشی جبر قرار دیتے ہوئے 117.5 روپے فی لیٹر لیوی پر افسوس کا اظہار کیا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے اپنے شکوک و شبہات کو غلط ثابت کرنے کا عہد کیا ہے، کیونکہ وہ گزشتہ ہفتے کے تباہ کن مقامی انتخابات کے نتائج اور بڑھتی ہوئی قیاس آرائیوں کے تناظر میں اپنے سیاسی مستقبل کے لیے لڑ رہے ہیں کہ شاید قیادت کا مقابلہ زیادہ دور نہ ہو۔ پیر کے روز میک یا بریک تقریر میں حکمران لیبر پارٹی کے رہنما نے کہا کہ وہ تبدیلی لانے والے آدمی ہیں اور اپنی پارٹی کے انتخابی وعدوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری لیں گے۔ ریڈ ووڈ میٹرلز کو اس کے آخری کے جانے کے تقریباً 1.5 سال بعد بالآخر ایک نیا چیف فائنینشیل آفیسر مل گیا ہے۔ وہ بیٹری ری سائیکلنگ اور انرجی سٹوریج کمپنی چلانے والے ٹیسلا کے سابق ایگزیکٹوز کے لیے ایک مانوس چہرہ ہے۔ پیر کو ریڈ ووڈ میٹرلز نے کہا کہ اس نے ٹیسلا کے سابق فائنانس چیف دیپک آہوجا کو اپنا ایک ایگزیکٹو ٹیم میں شامل ہوتا ہے، جس میں ٹیسلا کے سابق CTO JB سٹرابل، ریڈ ووڈ کے بانی اور CEO اور ٹیسلا کے ڈپارٹمنٹ کے سابق نائب صدر کولن کیمبل، ریڈ ووڈ CTO شامل ہیں، بشمول ٹیسلا کے متعدد دیگر رینکوں میں۔ حال ہی میں آہوجا ڈرون کمپنی زپ لائن میں چیف فائنانس اور بزنس آفیسر تھے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے پیر کو پارلیمنٹ کی کارروائی سے واک آؤٹ ختم کرنے پر صحافیوں کا شکریہ ادا کیا۔ قومی اسمبلی کے فلور پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 170 ملازمین کو برطرف کرنے والے ایک ٹیلی ویژن چینل کے اشتہارات کو فوری طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔ آنے والا اوپو فائنڈ X10 Pro Max ایک نئے لیک میں سامنے آیا ہے، جس میں اس کے کیمروں، ڈسپلے اور چپ سیٹ کے بارے میں تفصیلات ظاہر کی گئی ہیں۔ ٹپسٹر ڈیجیٹل چیٹ اسٹیشن کے مطابق فائنڈ X10 سیریز اکتوبر میں چین میں شروع ہونے کی امید ہے اور اس میں فائنڈ X10، فائنڈ X10 Pro اور فائنڈ X10 Pro Max شامل ہو سکتے ہیں۔ پیر
کو سینٹ نے 5 پرائیویٹ ممبر بلز کی منظوری دے دی۔ ان بلوں میں اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری لازمی تیلیسیمیا اسکریننگ بل 2026، کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی بل 2026، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میٹرنٹی بینیفٹ ترمیمی بل 2022 اور تعلیم کے لیے فری منی بل 2022 اور آرڈیننس بل شامل ہیں 2022۔ ٹرانس پشاور کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے رنگ روڈ، دلزوک روڈ اور خیبر روڈ پر نئے فیڈر بس روڈ شروع کرنے کے ساتھ ساتھ مین بس ریپ ٹرانزٹ BR پر اضافی بسیں چلانے کی منظوری دی ہے تاکہ مسافروں کے انتظار کے وقت کو کم کیا جا سکے۔ یہ منظوری محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ خیبر پختونخوا میں منعقدہ بورڈ آف ڈائریکٹرز آف ٹرانس کے 46ویں اجلاس کے دوران دی گئی۔ اجلاس کی صدارت ایڈیشنل چیف سیکرٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اسلام نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 34واں اجلاس پیر کو یہاں ہوا، جس میں متعدد شعبوں میں پالیسی فیصلوں، ترقیاتی اقدامات، انتظامی اصلاحات اور عوامی فلاح و بہبود کے پروگراموں کی منظوری دی گئی۔ کابینہ نے چولستان اور دریائی علاقوں کے رہائشیوں کے لیے آسان شرائط پر اپنا کھیت، اپنا روزگار اسکیم شروع کرنے کی منظوری دی۔ بتایا گیا کہ پروگرام کے تحت 30,000 پلاٹوں کی نشاندہی کی گئی ہے، جبکہ 2 لاکھ خاندانوں نے پہلے ہی درخواستیں جمع کرائی ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے اسکیم کی سخت ڈیجیٹل مانیٹرنگ کی ہدایت کی، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ شہری ایک کلک سے مکمل معلومات تک رسائی حاصل کر سکیں۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان HEC نے پیر کو طلباء کی سہولت کے لیے مکمل طور پر آن لائن اور پیپر لیس ڈگری کی تصدیق کا نظام شروع کرنے کا اعلان کیا۔ گزشتہ سال دسمبر میں HEC نے کہا کہ اس نے جدید بلاک چین ٹیکنالوجی کو مربوط کر کے اپنے ڈگری کی تصدیق کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ منصوبہ 6 ماہ کے اندر مکمل ہو جائے گا۔ در اثنا قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے حکومتی یقین دہانیوں نے بھی ہائر ایجوکیشن کمیشن کمریک میں ٹرن اراؤنڈ ٹائم کو کم کرنے کو کہا تھا۔ کپتان نجمہ الحسین شانتو کی ناقابل شکست نصف سنچری کی بدولت بنگلہ دیش نے پیر کو پاکستان کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے برساتی چوتھے نے اپنی برتری کو 179 رنز تک بڑھا دیا۔ میزبان ٹیم اپنی دوسری اننگز میں 152 پر تھی۔ شانتو 16 پر مشفق رحیم کے ساتھ 58 رنز پر ناٹ آؤٹ تھے جب ڈھاکے کے شیر بنگلہ نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں دن کے لیے اسٹمپ ڈرا ہوئے۔ گزشتہ ماہ واشنگٹن DC میں وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کی ایسوسی ایشن کے اشائیے پر حملہ کرنے والے ایک شخص نے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ 31 سالہ کول ٹام سیلن پر وفاقی بندوق کے جرائم اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کرنے کی کوشش کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ ایک مقامی ماہی گیروں کے رہنما نے BBC کو بتایا کہ چاڈ کی فوج کی طرف سے جھیل چاڈ کے علاقے میں بوکو حرام کے عسکریت پسندوں پر فضائی حملوں کے بعد درجنوں نائجیرین ماہی گیروں کی ہلاکت کا خدشہ ہے۔ نائجیریا کی جھیل چاڈ بیسن فشریز ایسوسی ایشن کے چیئرمین ابوبکر گوانڈی عثمان نے کہا کہ یونین کے کئی ارکان لاپتہ ہیں اور اندازے کے مطابق 40 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ شدید دباؤ کے وقت یہ ایک غیر معمولی بیان تھا۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے ہفتے کے آخر میں 9 مئی کو یوم فتح کی پریڈ کا استعمال کیا، سوویت یونین کی نازی جرمنی کی شکست کی یاد میں کچھ قابل ذکر بات کہنے کے لیے کہ ان کا خیال تھا کہ یوکرائنی تنازع کا معاملہ ختم ہونے والا ہے۔ یہ تبصرہ پوتن کا پہلا حقیقی اشارہ ہے کہ ان کی پسند کی جنگ شاید کسی نتیجے پر پہنچ رہی ہے۔ 2022 کے حملے کے آغاز میں ناکام مذاکرات کے بارے میں ایک طویل افسوس کے بعد سامنے آیا اور یہ غیر معمولی طور پر مختصر تھا۔ امن کے انتخاب جیسا کہ کملا ہیرس 2028 میں ریاستہائے متحدہ کی صدارت کے لیے ایک اور دوڑ کا وزن کر رہی ہیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی کو اس پالیسی پر تقسیم کا سامنا ہے۔ ایک نئی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ اسے 2024 میں ووٹوں کی قیمت لگ سکتی ہے، ایک بنیاد کے ساتھ جو ڈرامائی طور پر بدل گیا ہے۔ کیا پارٹی اس کے مطابق رہ سکتی ہے جس کی اس کے ووٹرز اب توقع کرتے ہیں؟ گزشتہ ماہ وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کے تگالا میں ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کرنے کی کوشش کرنے شنے والے شخص نے تمام الزامات کا اعتراف کیا ہے۔ کیلیفورنیا کے 31 سالہ کول ایلن نے عدالت میں بات نہیں کی کیونکہ ان کی وکیل تزیرہ آبے نے ان کی طرف سے درخواست داخل کی۔ ان الزامات میں صدر کے قتل کی کوشش، ایک وفاقی افسر پر حملہ اور آتشی اسلحے کے جرائم شامل ہیں۔
قانونی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیلی پارلیمنٹ کے ذریعے قانون سازی کو آگے بڑھانے کے نتیجے میں 7 اکتوبر 2023 کے دوران فلسطینیوں کو حراست میں لیا جا سکتا ہے۔ حملوں کو عوامی طور پر نشر کیے جانے والے شو ٹرائل اور سزائے موت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مجوزہ بل، جسے حکومتی اتحاد اور حزب اختلاف دونوں کی جانب سے غیر معمولی دو طرفہ حمایت حاصل ہوئی ہے، حال ہی میں اپنی حتمی ریڈنگ کے لیے پارلیمنٹ میں داخل ہوا، جسے کنیست کے جانا جاتا ہے، اور 7 اکتوبر کے حملوں میں کردار ادا کرنے کے الزام میں فلسطینیوں پر مقدمہ چلانے کے لیے ایک خصوصی فوجی ٹربیونل تشکیل دے گا، جب حماس کی زیر قیادت جنوبی غزہ کے ساتھ ساتھ کمیونٹیز پر حملہ کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہندوستانیوں پر زور دیا ہے کہ وہ گھر سے کام کریں، بین الاقوامی دوروں سے گریز کریں اور ایران پر امریکہ اسرائیل جنگ کے دوران سونا نہ خریدیں، جس کی وجہ سے توانائی کی عالمی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جس سے ہندوستان کے زرم بادلہ کے ذخائر پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ مودی نے اتوار کو جنوبی شہر حیدرآباد میں ایک عوامی تقریب کے دوران اپنی درخواست کی۔ 16 اپریل کو شروع ہونے والی لبنان میں جنگ بندی تیزی سے تناؤ کی زد میں آ رہی ہے۔ اسرائیل اور حزب اللہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف حملے کر رہے ہیں۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان 6 ہفتے تک جاری رہنے والی لڑائی کے بعد جنگ بندی کا آغاز ہوا، لیکن اگلے دن لبنان کی فوج نے اسرائیلی فوج کی طرف سے متعدد خلاف ورزیوں کی اطلاع دی۔ اس کے بعد سے اسرائیل اور حزب اللہ دونوں نے حملے جاری رکھے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز شرط لگا رہا ہے کہ وڈل کا جنون ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ پیر کو ٹائمز نے اعلان کیا کہ وہ ہٹ موبائل ورڈ گیم کو NBC پر ایک ٹیلی ویژن گیم شو میں تبدیل کر دے گا۔ آج شو کی اینکر سوانا گتھری اس معاملے کی میزبانی کریں گی، جبکہ ٹائمز اور دی ٹونائٹ شو کے میزبان جمی فالن دونوں پروڈکشن پارٹنرز کے طور پر کام کریں گے۔ گتھری اور فلون نے پیر کو آج شو کی صبح 8:00 بجے نشریات پر اس خبر کا اعلان کیا، جہاں انہوں نے بتایا کہ گیم شو گزشتہ 2.5 سالوں سے ترقی میں ہے۔ صحت عامہ کے ماہرین نے چوہوں کے خلاف کارروائیوں کو فوری طور پر دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے، کیونکہ مبینہ طور پر چوہوں کے شدید حملے سے منسلک کروز جہاز پر ہنٹا وائرس پھیلنے کی اطلاعات کے بعد انہوں نے متنبہ کیا کہ گنجان آبادی والے شہری علاقوں میں چوہا کی آبادی میں بے لگام اضافہ خطرناک زونوٹک بیماریوں کی منتقلی کے خطرے کو بڑھا سکتا ہے، جس سے صحت عامہ اور صفائی ستھرائی کو سنگین خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ نئی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ کافی توانائی کو بڑھانے سے زیادہ کام کرتی ہے، کیونکہ سائنسدانوں نے گٹ کو نئی شکل دینے اور دماغی تندرستی کو متاثر کرنے میں اس کے کردار کو بے نقاب کیا ہے۔ APC مائکرو بائیوم آئلینڈ کی طرف سے کی گئی اور نیچر کمیونیکیشنز میں شائع ہونے والی ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ کیفین والی اور کیفین والی کافی دونوں گٹ مائکرو بائیوم اور اس کے نتیجے میں موڈ اور ادراک کو مثبت طور پر متاثر کر سکتی ہیں۔ پاکستان کے فاسٹ باؤلر شاہین آفریدی نے شیر بنگلہ نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے دوران اپنی 400ویں بین الاقوامی وکٹ لینے کے بعد کیریئر کا اہم سنگ میل عبور کر لیا۔ بائیں ہاتھ کے تیز گیند باز نے جاری ٹیسٹ کے چوتھے دن یہ تاریخی مقام حاصل کیا جب انہوں نے بنگلہ دیش کے بلے باز مومن الحق کو آؤٹ کیا۔ اس وکٹ کے ساتھ شاہین 400 بین الاقوامی وکٹیں مکمل کرنے والے پاکستان کے صرف 5ویں اور مجموعی طور پر 9ویں پاکستانی باؤلر بن گئے۔ ہواوے پورا ایکس میکس کے حالیہ لانچ کے بعد متعدد اسمارٹ فون برانڈز مبینہ طور رہے ہیں۔ قیاس آرائیوں نے یہ بھی تجویز کیا ہے کہ سامسنگ اس سال کے آخر میں گلیکسی زد فولڈ 8 اور گلیکسی زد فلپ 8 کے ساتھ ملتے جلتے ڈیوائس متعارف کرا سکتا ہے۔ دریں اثنا ایپل مبینہ طور پر اپنا پہلا فولڈ ایبل آئی فون تیار کر رہا ہے، جسے ممکنہ طور پر آئی فون الٹرا کہا جاتا ہے، جو ستمبر میں لانچ ہو سکتا ہے۔ وفاقی وزیر برائے توانائی اویس لغاری نے پیر کے روز اعلان کیا کہ پاکستان میں جلد ہی بجلی کی قیمتیں اتنی سستی ہو جائیں گی کہ صارفین دن کے وقت بیٹریوں میں بجلی ذخیرہ کر سکیں گے اور رات کو استعمال کر سکیں گے۔ لاہور میں ایک کانفرنس میں ویڈیو لنک کے ذریعے بات کرتے ہوئے وزیر نے کہا کہ توانائی کے شعبے میں کارکردگی کو بہتر بنانے اور طویل مدتی لاگت کو کم کرنے کے لیے بڑی اصلاحات متعارف کرائی جا رہی ہیں۔ یورپی یونین EU کے وزرائے خارجہ نے پیر کو مقبوضہ مغربی کنارے میں متشدد اسرائیلی آباد کاروں کے ساتھ ساتھ حماس کی سرکردہ شخصیات کو نشانہ بنانے والی نئی پابندیوں پر ایک معاہدہ کیا۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ کولس نے کہا، پابندیوں کا پیکج جس میں 3 آباد کاروں اور 4 آباد کار تنظیموں کو نشانہ بنایا گیا ہے جن کی شناخت ابھی تک عوامی طور پر ظاہر نہیں کی گئی ہے، کو ہنگری کی پچھلی حکومت نے مہینوں تک بلاک کر رکھا تھا، جو گزشتہ ماہ الیکشن ہار گئی تھی۔
بوسنیا اور ہرزیگوینا کی سب سے طاقتور شخصیت نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ عہدہ چھوڑ رہے ہیں۔ کرسٹن شمٹ نے 2021 سے بین الاقوامی اعلیٰ نمائندے کے طور پر خدمات انجام دی ہیں، جو کسی بھی اعلیٰ نمائندے کا دوسرا طویل ترین دور ہے۔ عہدے پر ان کا وقت تنازعات سے بھرا ہوا تھا۔